ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جازي كل صانع ورايش كل قانع وراحم كل ضارع ومنزل المنافع والكتاب الجامع بالنور الساطع، وهو للدعوات سامع وللقربات دافع وللدرجات رافع وللجبابرة قامع، فلا إله غيره ولا شيء يعدله. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللطيف الخبير، وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على السيد الأنام الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. صدق الله العلي العظيم. صلوات برحمة. برادران عزیز، ابھی معلوم ہوا ہے کہ بستی میں کوئی موت ہو گئی ہے اور کچھ لوگ تشییع جنازہ میں شرکت کے لیے گئے ہوئے ہیں. انشاءاللہ خداوند عالم ہم سب کے گزشتگان کو، ہم سب کے آباء و اجداد کو، اور بالخصوص اس بستی کے وہ تمام مومنین مومنات جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، سب کی مغفرت فرمائے، سب کے درجات کو بلند فرمائے. ایک صلوات ارشاد فرمائے: محمد و آل محمد. ذکر اور ذاکر کے حوالے سے جس سلسلے گفتگو کو آپ سماعت فرما رہے ہیں، آج اس کی چوتھی قسط ہدیہ سماعت ہے. ذکر یعنی خدا کو یاد کرنا اور خدا کو یاد رکھنا. ذکر کے حقیقی معنی یہ ہیں کہ انسان ہر حال میں خداوند عالم کو یاد رکھے، خوشی کے لمحات میں بھی اسی طریقے سے یاد رکھے جس طریقے سے غم و اندوہ کے عالم میں خدا کو یاد رکھتا ہے. یہ وہ نور ہے انسان کی زندگی کا کہ جو
اگر انسان کی زندگی میں نہ پایا جائے تو پوری کی پوری انسانی زندگی بے نور ہو جاتی ہے۔ گزشتہ مجالس میں عرض کیا گیا کہ ذکر انسان کی زندگی کے لیے، معنوی زندگی کے لیے، اسپریچول لائف کے لیے، روحانی زندگی کے لیے اتنی ہی ضروری ہے جتنا ضروری مچھلی کے لیے پانی میں ہونا ضروری ہے۔ مادی زندگی کے لیے جس طریقے سے آکسیجن کی ضرورت ہے، اسی طریقے سے معنوی زندگی کے لیے خدا کی یاد ضروری ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ انسان ہو اور وہ خدا کو یاد نہ کرے۔ میری زندگی میں کوئی تھوڑا سا احسان میرے اوپر کر دیتا ہے، میں کبھی اس کا احسان بھولتا نہیں ہوں۔ جہاں کہیں بھی تذکرہ کرتا ہوں، جہاں کہیں بھی ملاقات ہوتی ہے یا ملاقات نہیں بھی ہوتی ہے، تب بھی گاہے بگاہے اپنے دوستوں میں اس شخص کا ذکر کرتا رہتا ہوں جس نے میری زندگی کے اوپر احسان کیا ہے، اس لفظ کے ساتھ کہ صاحب اگر یہ نہ ہوتے تو آج میں یہاں نہ ہوتا، کسی نے مجھے تعلیم دے دیا تو میں ممبر پر اس کا نام لیتا رہتا ہوں کہ صاحب آج ان کی بدولت میں اس لائق ہوا ہوں کہ لوگوں کے درمیان 4 لفظ بولنے کے قابل ہو گیا ہوں۔ انسان اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ اگر ان کی پرورش نہ ہوتی تو آج ہم یہاں پر نہ ہوتے۔ یہ فطرت ہے، یہ نیچر ہے کہ تمہاری زندگی میں اگر کسی نے تھوڑا سا بھی احسان کیا ہے تو تم اپنی زندگی میں بار بار اسے یاد کرتے ہو، تو پوری زندگی تمہاری جس کے احسان تلے دبی ہوئی ہو، اس پروردگار کو یاد کرنا انسان کے نیچر میں ہے۔ ممکن نہیں، میرا وجود نہ ہوتا اگر ذات باری تعالیٰ کا ارادہ نہ ہوتا، اس کے ارادے کی بنیاد پر میرا وجود ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں تو اس کی قوت سے دیکھ رہا ہوں، میں بول رہا ہوں تو اس کی قوت سے بول رہا ہوں، میں چل رہا ہوں تو اس کی قوت سے چل رہا ہوں۔ میرے پاس نہ اپنی قوت ہے نہ اپنا ارادہ ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ میں جو کچھ بھی ہوں مرہون منت ہوں۔ یہ آنکھیں نہیں دیکھتی ہیں، یہ ہمارا خیال خام ہے کہ آنکھیں دیکھتی ہیں، آنکھیں نہیں دیکھتی ہیں۔ یہی آنکھیں ہیں میدان محشر میں بند کر دی جائیں گی، یہی آنکھیں ہیں جیسے موت آتی ہے دیکھنا بند کر دیتی ہیں۔ آنکھوں کا کام تو دیکھنا ہوتا ہے نا، تو پھر یہ موت کے وقت دیکھنا بند کیوں کر دیتی ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا کا جب تک ارادہ ہوتا ہے آنکھیں دیکھتی ہیں، جب اس کا ارادہ بند ہو جاتا ہے آنکھیں دیکھنا بند کر دیتی ہیں۔ یہ آنکھیں نہیں دیکھ رہی، یہ خدا کا ارادہ ہے جو اس میں دیکھنے کی قوت پیدا کیے ہوا ہے، تو ہم اس کے ارادے کی بنیاد پر دیکھتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اپنے اعضاء و جوارح کو اس کے ارادے میں داخل کر دیں گے اور اس کی مرضی میں داخل کر دیں گے تو زبان کٹ بھی جائے گی پھر بھی بولتی رہے گی۔ کیوں بولتی رہے؟ کیونکہ یہ زبان جب منہ میں تھی تب بھی خدا کے لیے بولتی تھی، چنانچہ اگر خدا کی راہ میں کٹ بھی جائے گی تب بھی یہ بولنا نہیں بند کرے گی، کیونکہ خدا کا ارادہ یہ ہے کہ یہ زبان بولتی رہے۔ ہم خدا کے ارادے کی بنیاد پر بولتے ہیں۔ مجھے کیسے پتا چلے گا، ایک نئی بحث میں چونکہ مجھے آج داخل ہونا ہے، مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میں خدا کو یاد رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا ہوں؟ اب یہاں سے مقام فکر ہے۔ ہر انسان کو، اب تک کی مجلسوں میں ہم نے یہ سمجھ لیا کہ خدا کو یاد رکھنا بہرحال ضروری ہے، یہ تو طے ہو گیا ہے کہ ہر حال میں ہمیں خدا کو یاد رکھنا ہے۔ میں رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا ہوں، یہ کیسے پتا چلے گا؟ میری زندگی میں خدا ہے یا نہیں ہے، یہ مجھے کیسے پتا چلے گا؟ ہر چیز کا سلوشن پایا جاتا ہے۔ میری زندگی میں خدا ہے یا نہیں ہے، میں خدا کو یاد رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا ہوں، یا میں لفظوں کو بدلوں، میرے اعضاء و جوارح خدائی ہیں یا نہیں ہیں، یہ کیسے پتا چلے گا؟ میری آنکھیں خدائی ہیں، میری زبان خدائی ہے،
میرا لب و لہجہ خدائی ہے، میرے اعضاء و جوارح خدائی ہیں یا نہیں ہیں، یہ کیسے پتا چلے گا؟ بہت آسان ہے، اگر نفس کی راہ میں کام کر رہے ہیں تو خدائی نہیں ہے، خدا کی راہ میں کام کر رہے ہیں تو خدائی ہیں۔ بہت آسان ہے پہچاننا۔ میں ان آنکھوں سے وہ دیکھتا ہوں جو میں چاہتا ہوں، توجہ فرمائیے گا، میں ان آنکھوں سے وہ دیکھتا ہوں جو میں چاہتا ہوں۔ کیوں دیکھ رہے تھے؟ دل چاہ رہا ہے۔ کیوں ایسا کہا؟ دل نے کہا۔ کیوں ایسا سنا؟ دل نے کہا۔ ہم یہی تو جواب دیتے ہیں، بھئی اسے دیکھیں کیوں جا رہے ہو؟ ارے مولانا دل کر رہا ہے دیکھنے کا، اس لیے دیکھ رہے ہیں۔ اگر تم کسی شے کو دیکھنے میں اپنے دل کے تابع ہو تو تمہاری آنکھیں خدائی نہیں ہیں، تمہاری آنکھیں نفس کی تابع ہیں۔ اگر تمہاری آنکھیں پابند ہیں صرف انہی چیزوں کو دیکھنے پر کہ جن کے لیے خدا نے اجازت دی ہے تو یہ آنکھیں خدائی ہو گئی۔ میری آنکھیں اگر میرے دل کی اور میرے نفس کی تابع ہیں تو پھر خدائی نہیں ہے، لیکن اگر دیکھنے سے پہلے بھی سوچتی ہیں کہ ان چیزوں کو جو میں دیکھ رہا ہوں دیکھنا چاہیے یا نہیں دیکھنا چاہیے، اگر یہ ارادہ کر کے دیکھتی ہیں کہ نہیں مجھے انہی چیزوں کو دیکھنا ہے کہ جن چیزوں کو دیکھنے کی خدا نے اجازت دی ہے، کیونکہ یہ میری آنکھیں میری نہیں ہیں۔ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم مہر لگا دیں گے، تمہارے لبوں پہ مہر لگا دیں گے، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، تمہارے دوسرے اعضاء و جوارح گواہی دینے لگیں گے۔ کمال ہے، اس دنیا میں جب تک تھے زبان بولتی تھی، قیامت میں چلے گئے ہاتھ بھی بولنے لگے، پیر بھی بولنے لگے، سب بولنے لگے۔ سب بولنے کیوں لگے؟ یہاں پر صرف زبان کو بولنے کی اجازت تھی، خدا نے یہاں پر صرف زبان کو بولنے کی اجازت دی تھی، اور تم کو ایک ارادہ اور اختیار دیا تھا کہ اس زبان کو جب بھی چلانا میرے ارادے اور اختیار سے چلانا، اپنی مرضی سے نہ چلانا۔ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ لاسٹ ایئر جب حاضر ہوا تھا، سین میں مجلس ہو رہی تھی، میں نے آیت اللہ برجردی کا ایک واقعہ پیش کیا تھا۔ دیکھیں ذکر کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، میں ذکر کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ وہ واقعہ آپ کے ذہنوں میں ہوگا، آیت اللہ برجردی کی شخصیت وہ شخصیت تھی کہ جو اپنی ہی قبر میں اپنی تلقین خود پڑھ رہی تھی۔ وہ شخصیت وہ تھی، اور یہ نقل کیا ہے ان کے شاگرد آیت اللہ عراقی نے، چونکہ خود آیت اللہ عراقی قبر میں اترے تھے، اور ان کو انہوں نے حکم دیا تھا کہ تم میری تلقین پڑھنا، تم قبر میں اترنا، تم مجھے غسل دینا، یہ سارے احکامات۔ لیکن انسان کو مرنے سے پہلے یہ سب وصیتیں کرنا چاہیے، کون غسل دے، کون نماز پڑھائے، ان سب کا خیال کیجئے، ہر ایک کے سپرد اپنی میت نہ کر دیجئے۔ غسل دینے والے کے لیے بھی شرط ہے کہ وہ پاکیزہ ہو، ہر ایرے غیرے کو غسل کے لیے اجازت بھی نہ دیں، ہر ایرے غیرے کو نماز کے لیے بھی اجازت نہ دیں۔ یہ سب وصیتیں ہمارے علماء پہلے سے کرتے تھے، آیت اللہ عراقی سے کہہ دیا تھا تم کرنا۔ وہ قبر میں اترے، تلقین پڑھ رہے ہیں، اور تلقین پڑھتے پڑھتے کیا دیکھا؟ کوئی اور بھی تلقین پڑھ رہا ہے۔ میں یہ واقعہ سنا چکا ہوں آپ کو، کوئی اور بھی تلقین پڑھ رہا ہے۔ تو انہوں نے اوپر دیکھا کہ کیا میرے ساتھ کوئی اور بھی تلقین پڑھ رہا ہے؟ اب ہمارے ہندوستان میں یہ ہوتا ہے کہ ایک صاحب قبر میں اترے ہوتے ہیں، قینچی بنائے ہوئے ہوتے ہیں، اور ایک صاحب اوپر سے دیکھ کر پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ بریکٹ میں ایک بات سنیے، بریکٹ میں ایک بات سنیے یہاں پر، یہ واقعہ پھر آگے بھی سناؤں گا۔ کسی بھی ذکر میں قصد انشاء ضروری ہے۔ میرے دائیں بائیں علماء بیٹھے ہوئے ہیں، قصد انشاء کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بڑا معروف لفظ ہے، بڑا معروف لفظ ہے۔ قصد انشاء کا مطلب یہ ہوتا ہے جو میں بول رہا ہوں اس کا علم مجھے ہونا چاہیے۔ قصد انشاء اتنا اہم ہے،
سن لو نوجوانوں، جن کی شادی ہو گئی وہ بھی سن لو، جن کی نہیں ہوئی ہے وہ بھی سن لو۔ قصد انشاء اتنا اہم ہے کہ اگر مولوی تمہارا نکاح پڑھنے والا نکاح رٹ کے آیا ہوگا تو تمہارا نکاح نہیں ہوگا۔ سمجھ گئے؟ اگر وہ نکاح رٹ کے آیا ہوگا اور اس کے معانی سے واقف نہیں ہوگا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے تو تمہارا نکاح نہیں ہوگا، ہوگا ہی نہیں، کیونکہ اس کہنے والے کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ کمال ہے، کمال ہے۔ دو لوگوں کے درمیان جو رشتہ نہیں ہے، کاش میری بات پہنچ جائے، دو لوگوں کے درمیان جو رشتہ نہیں ہے، اس رشتے کو بنانے کے لیے جو ذکر کیا جا رہا ہے اس ذکر میں قصد انشاء ضروری ہے، یعنی کہنے والے کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ تم اپنا رشتہ خدا کے ساتھ مضبوط بنانا چاہتے ہو اور جو ذکر کر رہے ہو تمہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ تم کیا ذکر کر رہے ہو۔ تمہیں علم ہونا چاہیے کہ کیا کہہ رہے ہو، تمہیں پتا ہونا چاہیے۔ مولانا لوگوں سے پوچھتے نہ پھرو مولانا کون سی تسبیح پڑھوں کہ رزق میں برکت ہو جائے، کون سا ورد کروں کہ پریشانی دور ہو جائے۔ میرے استاد ہیں، قم میں ہیں ابھی، انہوں نے ایک واقعہ سنایا اپنا کہ مشہد گئے زیارت کے لیے، یہ سب بریکٹ میں سنتے چلیے، مشہد گئے زیارت کے لیے اور حرم امام رضا علیہ السلام سے جب زیارت کر کے اللہم صلی علی محمد وآل محمد باہر نکلے تو ٹیکسی والے کو ہاتھ دیا۔ ایک ٹیکسی میں کئی لوگ سوار ہوتے ہیں، تو اس ٹیکسی میں کچھ لوگ پہلے سے بیٹھے تھے، پھر مولانا بھی بیٹھ گئے، ہمارے استاد وہ بھی بیٹھ گئے۔ ان کے بعد ایک صاحب اور بیٹھے جو مشہد کے نہیں تھے، کہیں اور کے تھے، وہ بھی بیٹھ گئے۔ ان کو تھوڑی دور پہ اترنا تھا۔ وہ ڈرائیور جو اس ٹیکسی کا تھا وہ بڑا متقی انسان تھا۔ متقی پتہ کیسے چلا کہ وہ ڈرائیونگ بھی کر رہا تھا اور تسبیح بھی پڑھ رہا تھا، کوئی نہ کوئی ذکر کر رہا تھا، ٹھیک ہے۔ تو تھوڑی دیر پہ جو صاحب ہمارے استاد کے بعد بیٹھے وہ تھوڑی دیر کے بعد اتر گئے، تو انہوں نے اترتے ہی پوچھا کتنا کرایہ ہوا؟ تو اب میں مثال کو یہاں کے پیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مثلا کرایہ ہو رہا تھا 10 یا 20 روپیہ، تو اس نے کہا 50 روپیہ ہوا۔ تو وہ بیچارے کو معلوم تھا کہ 50 روپیہ اتنی دور کا نہیں ہوتا ہے، لیکن اب اجنبی شہر میں کون بحث کرے، انہوں نے 50 روپیہ نکالا اور دے دیا۔ یہ ڈرائیو کرنے لگے، پھر آگے بڑھنے لگے۔ اب نائی کو دیکھ کے ناخن تو سب کا بڑھ جاتا ہے۔ مولوی کو بیٹھا ہوا دیکھا ڈرائیور نے، وہ بھی شیعہ ہے یہ بھی شیعہ ہے، امامہ لگائے ہوئے ہیں، تو اس نے کہا حضور پتہ نہیں کیا بات ہے، زندگی میں برکت نہیں ہے۔ توجہ فرمائیے گا، زندگی میں برکت نہیں ہے، دن رات محنت کرتا ہوں، ٹیکسی چلاتا ہوں، برکت نہیں ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک مولانا صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، ان سے میں نے ایک تسبیح بھی لی، تسبیح سے مراد یہ کہ ایک ذکر لیا، ان سے پوچھا کہ رزق میں برکت کے لیے کیا پڑھنا چاہیے، انہوں نے بتایا روزانہ اتنی مرتبہ پڑھو۔ تو یہ دیکھیے میں یہ تسبیح روزانہ پڑھتا ہوں مگر پتہ نہیں کیا بات ہے برکت نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ رزق میں برکت صرف تسبیح پڑھنے سے نہیں آئے گی، اپنے رابطے کو خدا سے مضبوط کرو۔ کہا کیا مطلب؟ کہا جب بندے خدا سے 10 کی جگہ 50 کرایہ لوگے تو زندگی میں برکت کہاں سے آئے گی؟ خدا سے رشتہ مضبوط کرنا ہے تو بندگان خدا پہ کم سے کم ظلم تو نہ کرو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔
ایک مرتبہ اور مل جل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. خدا سے رشتہ مضبوط ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا کسی بھی چیز کو اپنا نہیں سمجھو. تمہارا کچھ نہیں ہے. تم کو یہ لگ رہا ہے کہ کسی سے 4 پیسے زیادہ لے کر تم اپنے رزق میں اضافہ کر سکتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم خدا کو رزاق مانتے ہی نہیں اور یا رزاقوں کی تسبیح پڑھتے جا رہے ہو. یا رزاقوں کی تسبیح پڑھنے والا دوسرے پہ ظلم کر کے اپنے پیسے کو زیادہ نہیں کر سکتا, کیونکہ صرف تسبیح پڑھنے سے رزق میں اضافہ نہیں ہوگا, اس کو حقیقی رازق ماننے سے رزق میں اضافہ ہوگا. یا رزاقوں کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ نہیں معبود میں تیری تقسیم پہ راضی ہوں, جتنا تو نے میرے لیے معین کر دیا ہے ٹھیک ہے, میں اسی پر راضی ہوں. یا رزاقوں کہنے کا مطلب یہ ہے. اور یہ یا رزاقوں صرف زبان سے نہ کہو, اپنے پورے وجود سے اس کی رزاقیت کو تسلیم کرنا پڑے گا. سورہ مبارکہ زاریات کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہم صلی علی محمد وآلہ. جس پارے میں سورہ واقعہ ہے اسی پارے میں سورہ زاریات بھی ہے, اور اس سے پہلے ہے, سورہ واقعہ سے پہلے ہے. سورہ واقعہ سے چھوٹا بھی ہے, بڑا بھی نہیں ہے. اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ دن میں بھی آپ کسی وقت پڑھ سکتے ہیں اور رات میں بھی کسی وقت پڑھ سکتے ہیں. چھٹے امام کا ارشاد ہے, یہ بھی ایک ذکر ہے, بہترین ذکر ہے اور رزق کے لیے ہے. اسی میں ایک آیت ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. ایک طریقہ اور بتایا ہے ہمارے بزرگوں نے کہ اگر رزق میں اضافہ چاہتے ہو تو اسی آیت کو نماز صبح کے بعد 27 مرتبہ پڑھو. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. سورہ زاریات کی آخری آیت ہے, آخری آیتوں میں سے ہے. ٹھیک ہے, اس سورہ کو پڑھنے سے بھی رزق میں اضافہ ہوتا ہے. اس کا مطلب کیا کہ ہم خدا کو رازق مانیں. رزق اس نے تقسیم کر رکھا ہے, رزق اس نے تقسیم کر رکھا ہے. یہ باور کر لیجئے کہ رزق تقسیم ہو چکا ہے. وہ تقسیم شدہ رزق جو آپ تک پہنچنے والا ہے وہ آپ کی محنت کے بعد ہی آپ کو ملے گا. یعنی اپنے حصے کی محنت اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو کرنا پڑے گا. یہ نہ سوچئے کہ رزق تقسیم ہو چکا ہے تو گھر پہنچ بھی جائے گا. پانی حاصل کرنے کے لیے کسی کو زحمت کرنی پڑتی ہے. پانی بھی تو رزق ہے نا, یا آپ صرف کھانے کو اور پیسے کو رزق مانتے ہیں؟ رزق پانی بھی تو ہے نا, فراوان ہے پوری دنیا میں, فراوان ہے. حالانکہ کچھ جگہوں پر بڑی پریشانی ہے, فراوان ہے. ہمارے ہاں اب زیادہ کلچر ہو گیا ہے پانی خریدنے کا, ورنہ پانی کسی زمانے میں بکتا نہیں تھا. فراوان ہے, پانی بھی تو رزق ہے, لیکن یہ رزق پہنچا ہوا ہے. آپ کو حاصل کرنے کے لیے اٹھنا پڑے گا, پینے کے لیے گلاس میں بھرنا پڑے گا. وہ جو اپنے حصے کی محنت ہے اس کو بہرحال کرنا پڑے گا, لیکن رزق تقسیم ہو چکا ہے. اور خدا کو رازق ماننا عملاً اپنے پورے وجود کے ساتھ یہ ہمارے لیے ضروری ہے. توجہ فرمائیے گا, بریکٹ کو میں بند کرتا ہوں. علامہ آیت اللہ اراکی تلقین پڑھ رہے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ کوئی اور بھی تلقین پڑھ رہا ہے. جب اوپر دیکھا کہ کوئی نہیں پڑھ رہا ہے تو نیچے جھک کے دیکھا, خود آیت اللہ پروجردی تلقین پڑھ رہے ہیں. موت آ گئی ہے, موت آ گئی ہے. موت کے بعد تو زبان بولنا بند کر دیتی ہے نا. توجہ فرمائیے گا, موت کے بعد تو زبان بولنا بند کر دیتی ہے نا اس کی جس نے صرف اپنے لیے استعمال کیا ہو.
جس نے پوری زندگی اس زبان کو صرف خدا کے لیے استعمال کیا ہو، موت بھی اسے بولنے سے روک نہیں سکتی۔ دیکھیے ابھی بھی آپ وہاں نہیں پہنچے جہاں میں لے جانا چاہتا ہوں، آپ سرکار سید الشہداء کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حقیقی غلام تو وہی ہوگا نا جو ان کی طرح نیزے پر پڑھ رہے تھے، یہ قبر میں قرآن پڑھ رہے ہیں۔ یہ غلامی ہے، یہ غلامی ہے۔ آپ اسے حاصل تو کریں، آپ اسے، یہ ہنر ہے حاصل کرنے کا۔ تم اپنی زندگی کو وقف کر دو اس کی راہ میں، اس کی راہ میں۔ ہم لوگ اکثر یہ ہوتا ہے کہ خوش فہمی کا شکار ہیں کہ ہم نے بہت کر لیا ہے، ہم نے بہت کر لیا، اہل بیت کے لیے ہم نے بہت کر لیا، عزاداری کے لیے ہم نے بہت کر لیا۔ ابھی دیکھیے گا ان کے بعد پھر ہم لوگ کے مولانا آئیں گے۔ یہی ہوتا ہے نا، یہی ہوتا ہے۔ یہ والے ذاکر جائیں گے پھر ہمارے والے ذاکر آئیں گے۔ ان دونوں میں کوئی حسین کا نہیں ہے، کیونکہ ایک تمہارا ہے، ایک تمہارا ہے۔ اور اس وقت تک تم کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک حسین کا ذاکر نہیں بلاؤ گے۔ اپنا اپنا بلاتے رہو گے تو وہ تمہارا اپنا رہے گا، وہ تمہارا اپنا رہے گا، اور تم اس خوش فہمی میں مبتلا رہو گے کہ ہاں ہم نے اپنا کام حسین کے سلسلے سے کر دیا، جو کرنا تھا، جو کرنا تھا وہ کر دیا۔ آج سب سے بڑی لائبریری ہے ایران میں، جو ورلڈ میں ٹاپ 5 لائبریریز میں سے ایک ہے، وہ آیت اللہ مرشی نجفی کی لائبریری ہے۔ ٹاپ 5 میں سے، ٹاپ 5 میں سے آپ جائیے دیکھیے۔ میں کئی مرتبہ مجھے توفیق حاصل ہوئی اس لائبریری کو قریب سے دیکھنے کی۔ کہیں کہیں آپ کوئی بہت پرانی کتاب نکالیں گے نا تو اس کے پیچھے لکھا ہوگا کہ یہ کتاب میں نے فلاں صاحب کی نماز اجارہ پڑھ کے خریدی تھی، فلاں نماز اجارہ پڑھ کے انہوں نے یہ کتاب خریدی تھی تاکہ اہل بیت کا علم آنے والی نسلوں تک باقی رہے۔ یہ پیسہ لے کر اہل بیت کا علم باقی نہیں رکھتے تھے، پیسہ خرچ کر کے اہل بیت کا علم باقی رکھتے تھے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ وہ لوگ تھے۔ بہرحال مجھے کیسے پتا چلے گا؟ قرآن مجید، ایک بات یاد رکھیے، خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم ہر حال میں اسے یاد رکھیں، شیطان یہ چاہتا ہے کہ تم ہر حال میں خدا کو بھول جاؤ، تم اسے یاد ہی نہیں رکھو۔ چنانچہ وہ تمہاری دنیا کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تمہاری دنیا کو اتنا خوبصورت بنا کے پیش کرے گا کہ تم کو اس دنیا سے نکلنے کا جی نہیں چاہے گا۔ ہر سال محرم سے پہلے رہبر معظم تقریر کرتے ہیں محرم کے استقبال کے لیے۔ پتہ نہیں ہمارے ہندوستان میں کتنے نوجوان ہیں جو اس کو سنتے ہیں۔ مرجعیت کا نعرہ لگانا کافی نہیں ہے، مرجعیت کو فالو کرنا ضروری ہے، فالو کرنا ضروری ہے۔ مجھے نہیں معلوم کتنے نوجوان سنتے، سننا چاہیے۔ ہر محرم سے پہلے تقریباً کم و بیش تمام مراجع کا ایک پیغام آتا ہے، سنیے اس کو کیا کہہ رہے ہیں۔ آیت اللہ خامنئی نے بڑی خوبصورت بات کی، تبلا تشریف لائیے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بڑی خوبصورت بات کہی آیت اللہ خامنئی نے کہ پہلے ایک زمانہ تھا کہ جب ہم اپنے نوجوان بچوں سے اور نوجوانوں سے یہ کہتے تھے کہ بری صحبتوں سے اور برے دوستوں سے دور رہو۔ بہت توجہ کرنا نوجوانوں، آیت اللہ خامنئی یہ کہتے ہیں کہ میں پہلے اپنے بچوں اور نوجوانوں سے یہ کہتا تھا کہ برے دوستوں سے دور رہو، اب ہر ایک کی جیب میں ایک برا دوست ہے، ہر ایک کی جیب میں ایک برا دوست اس کے ساتھ چلتا ہے۔ تمہارا ہنر یہ ہے کہ اس برے دوست کو اچھا بنا دو۔ جب تم خدا سے مرتبط ہو جاؤ گے نا تو تمہارا اپنا موبائل شیطان کا موبائل نہیں رہے گا، خدا کا موبائل ہو جائے گا۔
خدا کا موبائل تم اس میں دیکھتے کیا ہو؟ مجھے تعجب ہوتا ہے، عزاداری کرنے والا نوجوان، وہ آج کل ویب سیریز آ رہی ہیں صرف مشغول رکھنے کے لیے، ان نوجوانوں کو صرف مشغول رکھنے کے لیے، اور اتنی بھدی زبان اس میں استعمال کی جاتی ہے کہ جو آپ مجمع عام میں کھڑے ہو کے سن نہیں سکتے ہیں۔ جن کو درود سنایا جا رہا تھا، جن کو سورہ سنایا جا رہا تھا، جن کو اہل بیت کا فرمان سنایا جا رہا تھا، ان کو شیطان کیا چاہتا ہے کہ یہ سب سنائے، یہ سب سنائے۔ وہ برا دوست اس کے ساتھ رہتا ہے۔ جو لوگ خدا کو یاد رکھتے ہیں وہ اپنے اس برے ساتھی کو بھی برا نہیں بننے دیتے۔ جو جس کی صحبت میں رہے گا ویسا ہو جائے گا۔ میں اس ایک جملے پہ اس بریکٹ کو بند کر دوں گا، جو جس کی صحبت میں رہے گا ویسا ہو جائے گا۔ موبائل پروڈکٹ ہے اسرائیلیوں کا، تم پروڈکٹ ہو حسین کے۔ طے یہ کرنا ہے کہ موبائل کی صحبت میں تم رہتے ہو یا تمہاری صحبت میں موبائل رہتا ہے۔ توجہ فرمائیں۔ کون کس کی صحبت میں ہے؟ اگر اس کا اثر تمہارے اوپر ہے تو اس کا مطلب اسرائیلی تمہارے اوپر حاوی ہو گیا۔ تمہارا اثر موبائل کے اوپر ہے تو اس کا مطلب تم نے موبائل کو بھی حسینی بنا دیا۔ یہ کارنامہ تمہارا ہے، تم کر سکتے ہو، تم کر سکتے ہو، تم کر سکتے ہو۔ موبائل کو تمہیں حسینی بنانا پڑے گا تاکہ یہ تمہارا برا ساتھی اچھا ساتھی ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم خدا کے ساتھ ہو، خدا تمہارے ساتھ ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ جو بھی مجھے یاد کرنے سے گریز کرے گا اس کی زندگی بہت سخت ہو جائے گی۔ اب اس زندگی کو سخت ہونے کو ہماری سب سے بڑی پرابلم یہ ہے، سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہم زندگی کے سخت ہونے کو صرف غربت میں دیکھتے ہیں۔ دوستو، پیسے کا کم ہونا عیب نہیں ہے، غربت عیب نہیں ہے، اس سے بڑا عیب جہالت ہے، اس سے بڑا عیب معصیت ہے۔ انسان اگر خدا کی نافرمانی کر رہا ہے تو چاہے جتنا بڑا رئیس ہو اس سے زیادہ کوئی غریب نہیں ہے، اور انسان اگر خدا کی فرما برداری کر رہا ہے تو چاہے جتنا غریب ہو اس سے بڑا کوئی امیر نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی امیر نہیں، کیونکہ وہ بے نیاز ہے، وہ گناہ سے بھی بے نیاز ہے۔ تم خدا کے ہو تو خدا نے اپنی صفت کیا بتائی ہے؟ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے۔ تم جب اس کے قریب جاؤ گے تو تمہیں بھی بے نیاز بنا دے گا، جو جس کے پاس رہے گا اس کو ویسا بنا دیا جائے گا۔ نیاز مندوں کے پاس رہو گے تو پوری زندگی محتاجی میں گزرے گی، بے نیازوں کے پاس جاؤ گے تو وہ تمہیں بے نیاز بنا دیں گے۔ تم خدا کے ہو جاؤ، اگر تم چاہتے ہو کہ بے نیازانہ زندگی گزارو تو تمہیں خدا کا ہونا پڑے گا، تمہیں خدا کا ہونا پڑے گا۔ اہل بیت کیوں بے نیاز ہیں؟ ساری دنیا سے اہل بیت کیوں بے نیاز ہیں؟ پوری حکومت کے باوجود یزید ایک ہاں امام حسین سے نہیں کرا سکا، کیونکہ یہ محتاج ہے، یہ بے نیاز ہے۔ یہ دنیا کا ہے، یہ خدا کے ہیں۔ دنیا والا محتاج ہوگا، وہ ان کی ہاں کا۔ امام سید سجاد شام میں اپنے بابا کی مصیبتوں پر رو بھی رہے تھے اور یزید کی بے بسی پر ہنس بھی رہے تھے، اپنے بابا کی مصیبتوں پر رو بھی رہے تھے اور یزید کی بے بسی پر ہنس بھی رہے تھے۔ رو اس لیے رہے تھے کہ ظلم ہوا تھا، اس کے اوپر ہنس اس لیے رہے تھے کہ پوری حکومت لگا دی پھر بھی وہ حاصل نہ کر سکا۔
جس کو حاصل کرنا چاہتا تھا اور میرے بابا نے سر کٹوا لیا پھر بھی وہ حاصل کر لیا جو انہیں حاصل کرنا تھا، کیونکہ یہ خدا کے ہیں، کیونکہ یہ خدا کے ہیں۔ توجہ فرمائیے، ایک سب سے بڑا مرحلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں آج کل عزاداری میں مجلسوں کے اور کربلا کے موضوع کو ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کربلا کا جو موضوع ہے اس کو بھی ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے۔ میں علماء کی موجودگی میں بڑی مضبوطی کے ساتھ یہ بات رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک بات آئی کہ صاحب کربلا کی جنگ جو ہے علی ولی اللہ کے لیے ہوئی تھی۔ میں آن ریکارڈ یہ بات کہہ رہا ہوں، کربلا کی جنگ علی ولی اللہ کے لیے ہوئی تھی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کربلا کو محدود کرنا چاہتے ہیں۔ بلکہ ایک جملہ اور کہوں تب میرا نوجوان میرے ساتھ آئے گا، یہ وہ لوگ ہیں جو یزید کو مسلمان مانتے ہیں۔ اب اس سے زیادہ تو آسان نہیں کیا جا سکتا، اس سے زیادہ تو آسان نہیں کیا جا سکتا نا، جو کہتا ہے لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل۔ بنی ہاشم نے ایک ڈھونگ رچا، نہ انہوں نے، صرف ان کو حکومت حاصل کرنی تھی، نہ ان کے پاس کوئی وحی آئی، نہ کوئی خبر آئی، یعنی قرآن کا انکار۔ قرآن کا انکار کرنے والا، رسالت کا انکار کرنے والا تمہارے ہاں مسلمان ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں مسلمان اسے کہتے ہیں جو رسول کی رسالت کا اقرار کرے، خدا کی کتاب کا اقرار کرے، اس کی وحدانیت کا اقرار کرے، اسی کو تو مسلمان کہتے ہیں۔ انشاءاللہ کل یزید کے جتنے اشعار ہیں نا جو اس نے پڑھے ہیں، عام طور سے یہی ایک شعر سنایا جاتا ہے، سن لیجئے۔ لیتا اشیاخی ببدر شہدو، اے کاش بدر والے ہمارے جتنے بڈھے تھے، اشیاخی جتنے بڈھے تھے، کاش آج موجود ہوتے تو وہ مجھے اس بات پر داد دیتے کہ میں نے انتقام لے لیا۔ من بنی احمد لست من خندف ان لم انتقم، من بنی احمد ما کان فعل۔ خندف جو ہے وہ بنی امیہ کے سلسلہ نسب کا کوئی پردادا تھا، یہ اس کے اوپر فخر کر رہا ہے کہ میں خندف کی اولاد نہیں اگر میں انتقام نہ لیتا۔ بنی ہاشم پہ ناز کرتے ہیں، بنی امیہ پہ ناز کرتے ہیں۔ بنی ہاشم کا سلسلہ وحدانیت کی طرف جاتا ہے، بنی امیہ کا سلسلہ کفر پر جاتا ہے، یہ کفر پہ ناز کر رہا ہے۔ لست من خندف ان لم انتقم من بنی احمد، صاحب رسول کا نام لیا ہے، من بنی احمد۔ اب کیا چاہیے بھائی؟ محمد کی آل سے اگر ہم نے انتقام نہ لیا ہوتا تو ہم خندف کی اولاد نہ ہوتے۔ تو صاف اقرار کر رہا ہے، اور کہاں کر رہا ہے؟ شام میں کر رہا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، ایک طرف خدا کے نمائندے، ایک طرف دنیا کے نمائندے۔ سید سجاد زنجیروں میں، ہتھکڑیوں میں، بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو اس شام کی ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں۔ تاریخ کو ہمیشہ آڈیو کی طرح نہیں سنیے، ویڈیو کی طرح دیکھیے تاکہ بہت ساری چیزیں آپ کی سمجھ میں آئیں۔ وہ جو شام تھا وہاں ابھی تک یہ تصور تھا کہ جب بھی کوئی اسلامی حکومت کسی کو اسیر بناتی ہے تو اسیر بننے والا مسلمان نہیں ہوتا۔ بات پہنچ رہی ہے؟ اسیر بننے والا، جس کو اسیر کیا جاتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہوتا، چونکہ جنگ ہی غیر مسلم سے ہوتی ہے نا۔ تو شام والوں کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ جو لوگ آئے ہیں اسیر ہو کے، یہ مسلمان نہیں ہیں۔ اور صرف یہی ذہن میں نہیں ہے کہ مسلمان نہیں ہیں، چونکہ اس وقت اسلام تقریباً سارے عرب میں پھیل چکا تھا۔ میں نے کہا ویڈیو دیکھیے،
اس وقت اسلام سارے عرب میں پھیل چکا تھا. تو ایک تصور یہ بھی ہے، آج ایک بہت بڑا مرحلہ حل کرنے جا رہا ہوں. ایک تصور یہ بھی ہے کہ یہ عرب بھی نہیں ہے، نہ مسلمان ہے نہ عرب ہے. شام کا مجمع ٹھاٹھے مار رہا ہے، یزید ایک طرف اپنے کفریہ اشعار پڑھ رہا ہے. سید سجاد نے کہا کہ کیا مجھے بھی بولنے کی اس لکڑی کے ڈھیر پر جانے کی اجازت ہے؟ اسے تو معلوم تھا کہ یہ کون ہے، یہ جائے گا تو پھر کوئی بول نہیں پائے گا. وہ تو جانتا ہے نا، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ پریشر بنا. اب وہ پریشر کہاں سے بنا اس کو رہنے دیجئے. پریشر بنا کہ ہاں بولنے دو. جیسے ہی سید سجاد کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو لوگوں نے کہا یہ تو صرف عربی نہیں بول رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے. توجہ فرمائیے گا. وہ لوگ جو اب تک یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ مسلمان نہیں ہے اور عرب بھی نہیں ہے، اس نے کہا ارے یہ تو قرآن پڑھ رہا ہے. پھر اس کے بعد جب اپنا انٹروڈکشن سید سجاد نے شروع کیا، انا ابن الصفا والمروہ، میں صفا کا بیٹا ہوں، میں مروہ کا بیٹا ہوں. تو لوگوں نے کہا صفا اور مروہ تو مسلمانوں کا ہے، یہ اپنے آپ کو صفا اور مروہ کا بیٹا کہتا ہے. انا ابن دنا فتدلا فقابا قوسین او ادنا. ایک کے بعد ایک جب تعارف کرانا شروع کیا تو اس سے پہلے کہ مسلمان بولتے، وہیں بیٹھا ہوا یہودی ایلچی وہ فوراً بول پڑا یزید سے کہ ارے تو نے اپنے پیغمبر کے بچے کو پکڑ لیا اور تو کہہ رہا تھا کہ یہ خارجی ہیں. بہت توجہ رکھیے گا. تو نے اپنے پیغمبر کے بچے کو پکڑ لیا اور تو کہہ رہا تھا کہ یہ خارجی ہیں. تو اس سے پہلے کہ ہلچل مچے اور یزید کو اپنی کرسی گوانے کا خوف طاری ہو، اس نے فوراً کہا اذان کہو. بہت توجہ رکھیے گا. میں نے کہا بہت بڑا مسئلہ آج اس عزاداری کا بھی میں حل کرنا چاہ رہا ہوں. اس نے فوراً کہا اذان کہو. روکا کس کو؟ روکا کس کو؟ سید سجاد کو. شروع کیا کرایا؟ اذان. کوئی مقابلہ ہے اس میں؟ کوئی موازنہ ہے؟ کوئی لڑائی ہے؟ اذان میں اور سید سجاد میں کوئی لڑائی ہے؟ قبلہ خاص دعائیں چاہوں گا. اذان میں اور سید سجاد میں کوئی لڑائی ہے، لیکن وہ اہل بیت کو روکنا چاہ رہا ہے، اذان کے پیچھے چھپنا چاہ رہا ہے. پتہ نہیں میری بات پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی ہے. وہ اہل بیت کو روکنا چاہ رہا ہے، اذان کے پیچھے چھپنا چاہ رہا ہے. دراصل اذان کا قائل یہ بھی نہیں ہے، یہ اذان کا قائل ہے نہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنے کفر کا اعلان کر چکا ہے. تو اذان سے اس کو کوئی مطلب ہے نہیں. یہ اذان کا وفادار نہیں ہے. توجہ کیجئے گا. یہ اذان کا وفادار نہیں ہے، لیکن اپنی مسند جانے کے ڈر سے یہ اذان کے پیچھے چھپ رہا ہے. اب مجھ جیسے طالب علم آ کے موازنہ کرتے ہیں کہ اذان بھی حق، اہل بیت بھی حق. جب دو حق کے درمیان کوئی موازنہ کرے تو وہ یزید ہوتا ہے، چاہے اس زمانے میں کرے یا اس زمانے میں کرے. اگر اس زمانے میں کوئی عزاداری اور نماز کو لڑواتا ہوا نظر آ جائے، سمجھ جائیے سید سجاد کا نہیں، یزید کا پیروکار ہے.
کے درمیان کوئی لڑائی ہے؟ دو حق کے درمیان کوئی لڑائی ہے؟ دونوں حق ہیں، دونوں حق ہیں۔ سب جانتے تھے کہ یزید اذان کا وفادار نہیں ہے، چھپ رہا ہے۔ کل وہ اذان کے پیچھے چھپ رہا تھا، آج کچھ لوگ عزاداری کے پیچھے چھپ رہے ہیں۔ پہچانو، اپنے اپنے زمانے کے منفعت پسند لوگوں کو پہچانو۔ نہیں پہچانو گے تو پھر قوم تمہیں آگے نہیں بڑھنے دے گی، یہ لوگ تمہیں آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ اس منبر پر بیٹھ کر، یہ یزید کی سنت ہے بھائی، دو حق کے درمیان موازنہ کرانا یزید کی سنت ہے۔ اب اگر کہیں پر بھی کوئی تم کو عزاداری، اذان، نماز، مجلس کا موازنہ کرتا ہوا نظر آ جائے نا، سمجھ جانا اس کی سنت پہ چل رہا ہے، اس کی سنت پہ چل رہا ہے۔ بات یہ چل رہی تھی، یہ تو بات درمیان میں آ گئی، اس لیے عرض کر دیا چونکہ ایک بڑا مرحلہ ہے ہمارے درمیان۔ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ محتاج کا محتاج رہا، آج بھی محتاج ہے، آج بھی محتاج ہے۔ حسین کل بھی بے نیاز تھے، حسین آج بھی بے نیاز ہیں، بے نیاز ہیں۔ کیوں بے نیاز؟ چونکہ بے نیاز کے لیے نکلے تھے۔ جو بے نیاز کے لیے ایک قدم گھر سے باہر نکالے گا، خدا اس کو کسی کا محتاج نہیں بنا سکتا۔ اپنی محتاجی دور کرنی ہے، ادھر ادھر کاسائے طلب پھیلانے سے بہتر ہے در حسین سے متمسک ہو جاؤ۔ تمہیں دنیا سے بے نیاز کر دیں گے، دنیا سے بے نیاز کر دیں گے۔ حسین کے حقیقی اصحاب نے بے نیازی کی زندگی گزاری ہے، کیونکہ شیطان یہ نہیں چاہتا ہے کہ تم خدا کو یاد رکھو اور خدا تمہاری زندگی میں ہو، وہ نہیں چاہتا ہے۔ اب ڈیسائیڈ یہ کرنا ہے کہ مجھے شیطان کے فارمولے پر عمل کرنا ہے۔ ومن، دیکھیں ایک چیز اور بھی ہے، جو لوگ خدا کو بھول جاتے ہیں خدا ان کو اندھا شمار کرتا ہے۔ خدا ان کو کیا شمار کرتا ہے؟ جبکہ وہ خدا کو بھولتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ دماغ میں وہ خدا کو نہیں لا رہے ہیں نا، ذہن میں خدا کو نہیں لا رہے ہیں، وہ خدا کو یاد نہیں رکھتے ہیں۔ خدا کہتا ہے یہ لوگ اندھے ہیں۔ اسی آیت میں جس کو میں نے پڑھا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124، یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ جائیے گا قرآن کھولیے گا قرآن گھر جا کے، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124، 125 اور 126، تینوں آیتوں کو پڑھیے گا۔ یہ ہوم ورک ہے۔ یہی تو ذکر کی خاصیت ہے، ذکر کی یہی تو خاصیت ہے کہ ذکر ایک ایسی عبادت ہے کہ اس عبادت کے ساتھ آپ کئی عبادت کر سکتے ہیں، کئی عبادت کر سکتے ہیں۔ جس وقت آپ نماز پڑھ رہے ہوں اس وقت آپ کوئی دوسری عبادت تو نہیں کر سکتے نا۔ کچھ ہی عبادتوں کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ جن کو آپ ایک ساتھ کر سکتے ہیں۔ کاش میں اپنی بات پہنچا سکوں۔ کچھ ہی عبادتوں کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ جن کو آپ ایک ساتھ کر سکتے ہیں، جیسے نماز اور روزہ۔ آپ روزہ بھی رکھے ہوئے ہیں اور نماز بھی پڑھ رہے ہیں، دو عبادت ایک ساتھ ہو رہی ہے۔ کچھ عبادتیں ایسی ہیں کہ جو دو ایک ساتھ ہو جاتی ہیں، جیسے حج اور نماز، یہ بھی ایک ساتھ ہو سکتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو دو عبادتوں کو ایک ساتھ انجام دے لیتے ہیں، جبکہ یہ بہت آسان نہیں ہے، کیونکہ جب وہ نماز میں ہوتے ہیں تو وہ خدا کی بارگاہ میں ہوتے ہیں۔ اقم الصلاۃ لذکری، وہ جب نماز پڑھتے ہیں تو اس طریقے سے پڑھتے ہیں کہ وہ اس دنیا میں نہیں ہوتے۔ دنیا میں ہوتے تو پیر سے تیر نکلنے کا احساس تو ہوتا نا، وہ یہاں ہے نہیں، وہ اپنے جسم میں نہیں ہے، وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔
وہ اپنے جسم میں نہیں ہے، وہ خدا کی بارگاہ میں ہے۔ یہ امتیاز بھی صرف علی کو ہے کہ ایک ہی ساتھ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور انگوٹھی زکوٰۃ میں بھی دے رہے ہیں۔ یہ امتیاز کسی اور کو نہیں ہے۔ اچھا، لوگ کہتے ہیں کہ علی کا دھیان نہیں تھا کیا نماز میں، کہ فقیر کی طرف دھیان چلا گیا؟ تیرا دھیان علی کی نماز میں نہیں ہے، تو علی کی نماز کو پہچانتا نہیں ہے۔ جب علی نماز پڑھتا ہے تو یہاں نہیں ہوتا، وہاں ہوتا ہے، اور آنے والا یہاں نہیں آیا تھا، خدا کے گھر میں آیا تھا۔ چونکہ علی خدا کے گھر میں تھا، اس لیے خدا کے گھر میں آئے ہوئے سائل کو واپس نہیں کیا، اور خدا نے ولایت کا تاج علی کو عطا کر دیا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ خداوند عالم اندھا شمار کرے گا۔ تم اگر ذکر سے اعراض کرو گے، خدا کو یاد کرنے سے کیسے، تم اس کو یاد کر، تم اس کو کیسے بھول سکتے ہو بھائی، جس نے سب کچھ دیا ہے؟ مجھے یا کسی کو بھی اگر کوئی گھر دے دے، گھروں کو بلڈوزر سے گرانا آسان ہے، کسی کو گھر دینا بہت مشکل ہے۔ آپ کے منہ سے ایک واہ نہیں نکل رہی ہے اس وقت۔ گھروں کو بلڈوزروں سے گرانا آسان ہے، لیکن کسی کے لیے ایک چھت فراہم کر دینا بہت مشکل ہے۔ لوگ آسان کام کے پیچھے بھاگتے ہیں، مشکل کام سب کے بس کا نہیں ہے، نہیں ہے۔ کسی نے اگر کسی کو گھر دے دیا نا، تو اس کے گھر میں جو بھی مہمان آئے گا کہے گا یہ ان کی عطا ہے، یہ ان کا احسان ہے، یہ انہوں نے کر دیا تو ہو گیا۔ ایک گھر، وہ گھر جس کے بارے میں میں نے دوسری مجلس میں کہا تھا کہ یہ تمہارا نہیں ہے، مرتے ہی نام ٹرانسفر ہو جائے گا، تمہارا نہیں ہے، اعتباری ہے۔ جب تک تم ہو اس حساب سے کرائے کا مکان بھی تمہارا ہی ہے، کیونکہ اس میں بھی ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے، اس میں بھی ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے۔ حقیقت دونوں کی کاغذ کی ہے جو پانی میں بھیگ کے ختم ہو جاتا ہے۔ حقیقت اس کی کچھ نہیں ہے، تم زبردستی کا مالک سمجھے بیٹھے ہو اپنے کو۔ جو لوگ دنیا میں ان زمینوں پر مالکانہ حق جتاتے ہیں، وہ در حقیقت خود کو مالک سمجھتے ہیں، اور جو مالک خود کو نہیں سمجھتے ہیں، ان سے لاکھ کوئی اس دنیا کی زمین چھین لے، ان کے اوپر کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہم تو جنت کے بھی مالک ہیں۔ ان کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، کیونکہ معلوم ہے اصلی مالک خدا ہے، اصلی مالک خدا ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ یہاں پر خدا کو بھول گئے تھے، جب میدان محشر میں بلائے جاؤ گے تو اندھے رہو گے، اندھے۔ مجھے پھر علامہ امینی کا ایک واقعہ یاد آ گیا اس اندھے سے۔ علامہ امینی گئے تھے حج کرنے کے لیے، تو وہاں ان کو علماء عربستان کی طرف سے دعوت دی گئی کھانے پر۔ انہوں نے کہا آ تو جاؤں گا لیکن کوئی بھی مذہبی بحث نہیں ہوگی۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ آ تو جاؤں گا لیکن کوئی مذہبی بحث نہیں ہوگی۔ کہا نہیں سرکار، بس آپ کی دعوت کرنی، آئیے کھانا کھاتے ہیں، پھر ایک ساتھ بیٹھتے ہیں۔ آپ شیعوں کے اتنے بڑے عالم اور ہمارے بزم میں آئے ہوئے ہیں، تو پہلے شرط لگا لی تھی کیونکہ مذہبی بحث نہیں کرنا، لیکن یہ مانتے کہاں ہیں؟ اللہ نے بھی تو آنے سے پہلے اقرار لے لیا تھا، علم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے بنی آدم ایگریمنٹ کرو کہ تم شیطان کی پیروی نہیں کرو گے۔ وہاں ایگریمنٹ کر لیتے ہیں، یہاں کے پھر کرتے ہیں، یہ ہے نا۔ تو وہ انہوں نے بلا لیا کھانے پر، کھانا ہو گیا تو وہ ایک صاحب تھے وہاں، بہت بڑے مفتی، اندھے تھے، سعودی عرب کے بن باز، بہت بڑے عالم تھے، اندھے تھے۔ انہوں نے ایک سوال کیا کہ ایک بات آپ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی،
آپ لوگ آیتوں کو تعویل کیوں کرتے ہیں؟ آپ لوگ آیتوں کی تعویل کیوں کرتے ہیں؟ لفظ کچھ ہے، معنی کچھ نکال رہے ہیں. ٹھیک ہے، لفظ کچھ ہے، معنی کچھ نکالے. تعویل ضروری ہے نا، بغیر تعویل کے آپ کو معنی سمجھ میں کہاں آئیں گے؟ قرآن میں ید اللہ فوق ایدیہم، ہر ہاتھ کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے. تو ہمارا عقیدہ یہ تھوڑی ہے کہ اللہ کا کوئی ہاتھ ہے جو ہاتھوں کے اوپر ہے. یہاں ید سے مراد اس کی قوت ہے، یہاں ید سے مراد اس کی قدرت ہے کہ اللہ تمام قدرتوں پر حاوی ہے. تھکے تو نہیں ہیں آپ؟ تھکے ہوں گے تو میں کم کر دوں گا. جی بہت کم ایسا مجمع مجھے ملتا ہے جو کہتا ہے مولانا جتنا آپ پڑھ رہے ہیں اس میں 10 منٹ اور بڑھا کے پڑھیے. یہ بہت کم ہوتا ہے. یہاں کا مجمع ویسا ہے، اس لیے میں آپ کو سنا رہا ہوں. تو کہا یہ تو ضروری ہے. کہنے لگے نہیں ہمارے حساب سے تو صحیح نہیں. جب ان کے حساب سے صحیح نہیں ہے تبھی تو ان کے یہاں جہنم میں اللہ کو پیر ڈالنا پڑتا. وہ جہنم کا پیٹ بھرتا نہیں ہے تو پھر آخر میں اللہ کے یہاں کا پیر ہی ڈالتے ہیں کہ کیا کریں اب جس کے پیر نہیں ہے. تو علامہ امینی نے کہا دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ آپ ایگریمنٹ توڑ رہے ہیں. ہماری بات یہ ہو گئی تھی کہ کوئی مذہبی بات ہم نہیں کریں گے، لیکن پھر بھی آپ کر رہے ہیں. نہیں بس یہ تو بس ایسے ہی پوچھ رہے ہیں. تو انہوں نے فوراً کہا آپ کے لیے. ہم نے کہا یہ تعویل آپ کے لیے بہت ضروری ہے. کہنے کیسے؟ کہا کیونکہ قرآن میں ہے کہ جو اس دنیا میں اندھا ہے وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى، وہ آخرت میں بھی اٹھایا جائے گا تو اندھا ہی اٹھایا جائے گا. آپ تو اس دنیا میں اندھے ہیں، اگر تعویل نہ کریں تو کیا آپ محشر میں اندھے اٹھائے جائیں گے؟ ایسا تو نہیں ہے نا. وہیں بحث ختم ہو گئی. اچھا یہی ہوتا بھی ہے، یہی ہوتا بھی ہے. اب آپ سن رہے ہیں تو میں سنا ہی دیتا ہوں. خدا کی قسم علامہ آیت اللہ گل پائگانی نور اللہ مرقدہ الشریف، کیا بزرگ ہستی تھی. پہلی مرتبہ ممبر سے پڑھ رہا ہوں، پہلی مرتبہ کسی ممبر سے پڑھ رہا ہوں. کیا بزرگ ہستی تھی. ان کے ساتھ بھی یہی ہوا. انہیں بلایا، مہمانی پہ بلایا. ہمارے ہاں ہمیشہ یہی رہا ہے اہل بیت کے چاہنے والوں کے ساتھ اور اہل بیت کے ساتھ کہ مہمان بلائی کے گھیرا ہے. انہیں بھی بلایا. کہنے لگے صاحب ایک سوال ہے، کوئی تقیہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی لاؤ لپٹ نہیں کہ آپ عربستان آئے ہوئے ہیں تو دیکھیے کہ یہاں پر سارے دوسرے عقیدے کے لوگ ہیں اور آپ شیعہ ہیں تو آپ اپنے حساب کا جواب دیجئے. کوئی تقیہ نہیں چلے گا، سیدھا سیدھا جواب دیجئے گا. آیت اللہ گل پائگانی کا پوچھئے کیا پوچھنا. کہنے لگے کہ پہلے اور دوسرے کے سلسلے سے آپ لوگوں کا کیا عقیدہ ہے؟ پہلے اور دوسرے کے کوئی تقیہ نہیں ہونا چاہیے. مطلب سوال بھی ہے اور بندوق بھی تانے میں کہ کوئی تقیہ یہاں کام نہیں چلے گا. ایک دم سیدھی سیدھی بات. اے ہے قربان جاؤں اپنے علماء. کہتے ہیں وہی عقیدہ جو بی بی سیدہ کا تھا. کام عقیدہ اپنی طرف سے تھوڑی بناتے ہیں. ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، جو ان کا دین تھا وہی ہمارا دین ہے. جو عقیدہ میری بیوی کا تھا سوال آنا بند ہو گیا، التماس دعا. فبہت الذی کفر، قرآن ہے. جب علم بولتا ہے تو کافر مبہوت ہو جاتا ہے، زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں کیونکہ علی والا بول رہا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ومن اعرض عن ذکری، پھر آگے وہیں پر
فإن له معیشة ضنکا ونحشرہ یوم القیامت اعمی. ہم اسے اندھا اٹھائیں گے. وہ کہے گا ربی لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا. پالنے والے اندھا کیوں اٹھایا؟ میں تو اس دنیا میں دیکھ سکتا تھا. تو خدا کہے گا قال کذالک، ایسا ہی ہوتا ہے. بالکل یہی ترجمہ ہے قبلہ. قال کذالک، محشر میں خدا کا ایسا ہی ہوتا ہے. وہاں تجھے دکھائی نہیں دے رہی تھی میری نعمتیں، یہاں تو دیکھنے کے قابل نہیں رہے گا. وہاں تجھے میری نعمتیں دکھائی نہیں دے رہی تھی، میں نے اتنی ساری نعمتیں دی، تجھے دکھائی نہیں دے رہی تھی، تو مجھے ہی بھول گیا. وہاں میں نے آنکھیں دی تو وہ نہیں دیکھا جو میں نے دیا، باقی سب نظر آ رہا ہے. بڑا اچھا شعر کہا ہے کسی دلی کا شاعر ہے، دلی کا شاعر ہے ظاہراً، نام ذہن سے نکل گیا. کہتا ہے وہ جس نے آنکھ عطا کی ہے دیکھنے کے لیے، ہاں علی تابش، وہ جس نے آنکھ عطا کی ہے دیکھنے کے لیے، اسی کو چھوڑ کے سب کچھ دکھائی دیتا ہے. اسی کو چھوڑ کے سب کچھ دکھائی دیتا ہے. کیا سچا شعر ہے، کیا سچا شعر ہے، کتنا خوبصورت شعر ہے. خدا کہے گا اب اندھے اٹھو، میں نے اس دنیا میں آنکھ دی تھی کہ دیکھو، سیرو فی الارض، جاؤ گھومو، زمین کی سیر کرو. ہل تری من فطور، میں نے بنائی ہے یہ دنیا، کوئی فالٹ ہے؟ قرآن ہے، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، یہ خطابت نہیں ہے. میری دنیا میں کہیں کوئی فالٹ نظر آتا ہے؟ ایک مکان انجینئر بناتا، چار طرف سے دیکھتا ہے، دیوار تو نہیں ٹیڑھی ہو گئی، کالم تو نہیں ہو گیا، اور اس کے بعد مکان بنوا کے آدمی 10 لاکھ روپیہ خرچ کر کے بیٹھا ہے. اس کے بعد آدمی سیلن آ رہی ہے، لو بھیا فالٹ آ گیا. ہمارے سارے بنائے ہوئے میں فالٹ ہے. ہم جو کچھ بھی بنائیں گے اس میں فالٹ ہوگا. اسی لیے خدا نے کچھ بھی بنانے کا اختیار ہم کو نہیں دیا ہے، اور پہلے ہی مرحلے میں کہہ دیا انی جاعل فی الارض خلیفہ. میں بناؤں گا تو فالٹ نہیں ہوگا، تم بناؤ گے تو فالٹ ہوگا. صلوات بر محمد و آل محمد. کبھی کبھی اچھا سننا اللہم صلی. کبھی کبھی اچھا سننا بھی پریشانی ہو جاتی ہے. وہ جو خطیب جو نہیں پڑھتا ہے آپ وہ بھی پڑھوا لیتے ہیں اس سے. میں بناتا ہوں بھائی، میری دنیا میں کوئی فالٹ نہیں ہے، مجھے فالو کرو. میں نے وہاں تم کو آنکھ دی، وہاں تم کو دکھائی نہیں دیا. اب آ جاؤ، اب یہ محشر ہے، یہاں میرے حساب سے، وہاں حالانکہ دنیا میں بھی سب خدا کے حساب سے، لیکن تمہیں جو ارادہ اور اختیار دیا تھا اس کا کیا کرتے؟ اس دنیا میں مختار تو بنا کے بھیجا تھا نا. تم نے وہاں پر اپنے ارادے کو میرے ارادے پر مقدم نہیں رکھا. میرے ارادے کو اپنے ارادے پر مقدم رکھنا چاہیے تھا. پہلے میرا ارادہ ہے، پھر تمہارا ارادہ ہے، پھر تمہارا ارادہ ہے. یہاں دیکھیے آج کیا ہو رہا ہے. آج اس وقت پوری دنیا میں، صرف ہندوستان کی بات ہے، پوری دنیا میں ہر جگہ حسین حسین ہو رہا ہے. ہر جگہ، ہر جگہ. ابھی میں گجرات سے آ رہا ہوں، وہاں آخری مجلس میں نے مسجد میں پڑھی. مسجد کس کا گھر ہے؟ خدا کا. خدا نے اپنے گھر میں حسین حسین کروایا. کیوں؟ حسین نے پوری زندگی خدا خدا کیا. حسین نے پوری زندگی خدا خدا کیا. کوئی بھی عبادت ایسی نہیں ہے کہ جس کو تم کرو تو خدا کہتا ہے کہ میں کروں گا. لیکن ذکر کیسی عبادت ہے. فَاذْكُرُونِي أُذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد رکھو میں تم کو یاد رکھوں گا. حسین نے پوری زندگی خدا کے علاوہ کسی کو یاد ہی نہیں رکھا. حسین کو گئے ہوئے 1385 سال ہو گئے. 1385 سال ہو گئے. مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم سے پوچھئے حسین کو جانتے ہو تو کہے گا ہاں حسین کو جانتے ہیں. گوگل سے پوچھئے ہو از حسین،
بھرا پڑا ہے گوگل، بھرا پڑا ہے. حسین کو سب پہچانتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ حسین نے صرف خدا کو پہچانوایا. تو اب خدا نے پوری خدائی کو حسین کو پہچانوانے میں لگا دیا. تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں. خدا بہت اچھا بدلہ دینے والا ہے، بہت اچھا بدلہ دینے والا ہے. اس کے وفادار ہو جاؤ، اس کے ہو جاؤ. شیطان ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم خدا کو یاد نہ رکھیں. ایک سوال جس سے میں نے شروع کیا تھا اسی سوال پہ میں ختم کر رہا ہوں تاکہ آج کی گفتگو کو سمیٹ دوں اور انشاءاللہ بقیہ گفتگو کل ہو. مجھے کیسے پتا چلے گا؟ ابھی تک ہم یہیں اٹکے ہوئے ہیں اور آپ یقین جانیے اس کو بیان کر کے پھر مجھے آگے جانا تھا، لیکن آپ لوگوں نے بیچ میں جو ہے وہ بہت زیادہ وقت لے لیا. آپ لوگوں نے لیا، میں نے نہیں لیا. ایک صلوات اور پڑھیں محمد و آل محمد. خدا نے نماز کے لیے کیا کہا ہے کہ نماز کو میرے ذکر کے لیے قائم کرو. ذکر کے لیے سب سے بہترین مثال خداوند عالم نے قرآن نماز کی دی ہے کہ نماز میرا ذکر ہے. خداوند عالم نے پریکٹس کرائی ہے. 1-2 منٹ کے لیے تم صبح کھڑے ہوتے ہو، سب سے پہلے انسان جب اٹھتا ہے تو خداوند عالم 1-2 منٹ کی پریکٹس کراتا ہے کہ یہ دیکھو 2 منٹ پورے وجود کے ساتھ میرے ساتھ رہنا، کہیں نہیں جانا، کہیں نہیں. تمہارا قلب، تمہارا ذہن، تمہاری روح، تمہارا جسم، تمہاری آنکھیں، تمہارے ہاتھ، پورے اعضاء و جوارح سے انسان نماز پڑھتا ہے. حالت سجدہ، حالت رکوع، حالت قیام، حالت قعود، ہر حالت ہے اس میں، ہر حالت ہے. اس نے ایک سجدے کے لیے بھی شرطیں لگا دی کہ سجدہ کرو تو ایسے نہیں ہے بس جھک گئے، نہیں، 7 اعضاء جو ہیں وہ زمین پہ چپکے ہوئے ہونے چاہیے. انسان کا پورا فوکس نماز میں ہو، پورا فوکس. کچھ چیزیں واجب ہیں، کچھ چیزیں مستحب ہیں. مستحب کیا ہے؟ کھڑے ہو تو ہاتھ کہاں ہونا چاہیے؟ یہاں ہونا چاہیے، بالکل ایک سولجر کی طرح، ایک سپاہی کی طرح. کسی کرنل نے کسی ملک کا تھا، اس نے پہلی مرتبہ نماز جماعت دیکھی تھی. کبھی اس نے نماز جماعت نہیں دیکھی تھی، پہلی مرتبہ اس نے نماز جماعت دیکھی. دیکھتے ہی اس کا پہلا کمنٹ یہ تھا، یہ کہاں کے فوجی ہیں؟ اس کا پہلا کمنٹ یہ تھا کہ یہ کہاں کے فوجی؟ کسی نے کہا یہ فوجی نہیں، یہ مسلمان ہیں. کہا یہ اتنے منظم کیسے ہیں کہ سب ایک ساتھ رکوع میں جا رہے ہیں، سب ایک ساتھ سجدے میں جا رہے ہیں، سب ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. یہ تو ہم سالوں کی ٹریننگ کے بعد اتنے ٹرینڈ ہوتے ہیں، یہ بغیر ٹریننگ کے اتنے منظم کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ محنتیں آپ کی ہوتی ہیں، یہ بندگی خدا کی ہے. ہمیں بچپن سے ٹرین کرایا جاتا ہے نا، اس کے لیے بچپن سے ٹرین کرایا جاتا ہے کہ اس طریقے سے پریکٹس کرو. وہ 2 منٹ پوری طریقے سے میرے ہونے چاہیے، کہیں نہیں ہونا چاہیے. کہتے ہیں کہ آیت اللہ جواد ملکی تبریزی امام خمینی کے استاد تھے. نماز شب کے اوپر ایک بہت اچھی کتاب لکھی انہوں نے، بہت ساری اخلاقی کتابیں ہیں ان کی، سارے بزرگ علماء واقف ہیں ان سے. ان سے پوچھا گیا کہ وہ کون سی نماز ہے جو قبر میں کام آئے گی؟ کون سی نماز ہے جو قبر میں کام آئے گی؟ خدا کی قسم میں علماء کے اقوال اسی لیے سناتا ہوں کہ پہلے ہم لوگوں کو امام کے غلاموں کی باتیں سمجھنے کا ہنر آ جائے تاکہ امام کی باتیں سمجھنے کا ہنر آ جائے. کون سی نماز ہے جو قبر میں کام آئے گی؟ انہوں نے بہت ہی سمپل طریقے سے کہا وہی جو دنیا میں کام آتی ہے، وہی جو دنیا میں کام آتی ہے وہی قبر میں کام آئے گی. لوگوں نے کہا کیا مطلب جو دنیا میں کام آتی ہے وہی قبر میں کام آئے گی؟ کہا نماز کا کیا انٹروڈکشن کیا ہے قرآن نے؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. سلامت رہیں آپ، قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں میرے ساتھ ساتھ آپ، ایسا مجمع چاہیے مجھے. نماز بہت سادہ سے ترجمہ، نماز برائیوں سے روکتی ہے.
یہی تو ترجمہ کرتے ہیں نا ایک دم سمپل سا. نماز پڑھنے والا برائیوں کے قریب نہیں جا سکتا. آیت اللہ نے 1 منٹ میں مسئلہ حل کر دیا. تمہاری نماز قبر میں کام آئے گی یا نہیں آئے گی یہ دیکھو دنیا میں کام آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے. اگر تمہارا نماز پڑھنا اس دنیا میں تمہیں برائیوں سے روک رہا ہے تو پھر قبر میں بھی عذاب کے فرشتوں کو روک دے گا. یہاں تمہاری نماز اگر شیطان کو روکنے کی صلاحیت رکھتی ہے تو قبر میں تمہاری نماز گرز لانے والے فرشتے کو روک دے گی. نہیں. روزانہ ڈاکٹر صاحب پھنس جاتے ہیں, ان کے پاس آپ جائیے تو یہ ایک نسخہ دیتے ہیں کہ یہ کام کیجئے گا تو انشاءاللہ صحت مل جائے گی. ہمارے محلے کا وہ ڈاکٹر, وہ حکیم جس کے اوپر ہمیں تھوڑا سا اعتماد ہے, جب وہ کوئی نسخہ بتاتا ہے تو ہم اس کے اوپر پوری سنجیدگی سے عمل کرتے ہیں تاکہ جو اس نے کہا ہے وہ ہمیں مل جائے. یہ ممکن ہے کہ خدا کسی چیز کا نسخہ بتائے اور اس کا اثر نہ ہو؟ یہ ممکن ہے کہ خدا کوئی نسخہ بتائے اور اس کا اثر نہ. اس نے کہا نماز برائیوں سے روکتی ہے. نماز پڑھنے والا اگر برائیوں سے نہیں رک رہا ہے تو وہ والی نماز نہیں پڑھ رہا ہے جو خدا نے بتائی تھی. آپ نے عمل کیا, ان کے نسخے پہ گئے ڈاکٹر صاحب, 3 دن ہو گیا, کیسی باتیں کرتے ہیں, کوئی فائدہ نہیں, کوئی فائدہ نہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے کہیں ٹھنڈا پانی تو نہیں پیا؟ کہا وہ ایک بار پی لی. کہا کمال کرتے ہیں, جب نسخے پر پراپر عمل نہیں کیجئے گا تو اثر کہاں سے ہوگا؟ اثر اسی وقت ہوگا کہ جو نسخہ دیا جا رہا ہے اس پر عمل کیجئے. وہ نماز پڑھیے جو خدا چاہتا ہے. نماز سب لوگ پڑھ رہے ہیں, بہت سارے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. بہت سارے لوگ منبر پہ بیٹھ کے آپ کو نماز سے بدظن کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے. خدا کے لیے ایسے لوگوں سے منبر کو دور رکھیں جو نماز سے بدظن کر دیں, جو نماز سے. الصلاۃ عمود الدین, دین کی بنیاد نماز ہے, بنیاد ہے. انی احب الصلاۃ, امام حسین کہتے ہیں میں نماز سے محبت کرتا ہوں. یہ ممکن ہے کہ خدا کوئی نسخہ بتائے اور وہ نسخہ کارگر نہ ہو, کامیاب نہ ہو؟ ممکن نہیں. چنانچہ اس طریقے سے ذکر کریں, اس طریقے سے یاد رکھیں کہ ہر لمحہ وہ اس کی پوری خدائی میری نگاہوں کے سامنے جلوہ گر ہو. اس طریقے سے مسلسل انسان کو اپڈیٹ. دیکھیں تقویٰ کی جو بار بار دعوت دی جاتی ہے, میں نے ختم کر دیا, تقویٰ کی جو بار بار دعوت دی جاتی ہے قرآن مجید میں, تقویٰ کا معنی ہی یہی ہے کہ اپنے اندر کے پولیس کو الرٹ کر دو. نوجوانوں تمہارے لیے کہہ رہا ہوں, اپنے اندر کے پولیس کو الرٹ کر دو, بیدار کر دو, ایکٹیو موڈ میں لے آؤ. موبائل ہے نا, موبائل سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتی. ایئرپلین کیا کہتے ہیں, ایروپلین موڈ میں جب اس کو آپ لگا دیتے ہیں, فلائٹ موڈ میں, تو پھر اس میں رنگ نہیں ہوتی, نہ فون آتا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا, ایک موڈ ہوتا ہے ہر چیز کا. آپ اس موبائل کو بھی ایکٹیو موڈ میں بھی لگا سکتے ہیں, فلائٹ موڈ میں بھی لگا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ اسے خاموش بھی کر سکتے ہیں, آپ اسے وائبریٹ میں بھی رکھ سکتے ہیں, فون بھی آئے گا لیکن آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا, آپ اسے سائلنٹ موڈ میں رکھ سکتے ہیں. ہر طرح کا موڈ ہے, تمہارا بھی ہر طرح کا موڈ ہے. تم کس موڈ میں ہو؟ تقویٰ والے اپنے اندر کے پولیس کو الرٹ کیے رہتے ہیں, بیدار بیدار, جاگا رہے. نگاہیں اگر کہیں ایسی جگہ دیکھ رہی جہاں خدا نہیں چاہتا تو فوراً یہ پولیس الرٹ ہو کے کہے خبردار. ہمارے یہاں سب سے زیادہ جو
شکار ہیں ہم جس چیز کا، خاص طور سے گاؤں کے معاملے میں، گاؤں کے ماحول میں، وہ گھر سے باہر نکلتے وقت تو ہم پردہ کر لیتے ہیں، لیکن گھر کے اندر ہمارے پردے کا وہ ماحول نہیں ہے جو ماحول ہونا چاہیے۔ وہ فلاں رشتہ دار ہیں، یہ محلے والے ہیں، اب تمہارا کیا پردہ، تم تو گھر والے ہو۔ کچھ رشتے ہم نے اپنے سے بنائے ہوئے ہیں جن سے پردہ نہیں کرنا ہے، کچھ رشتے خدا نے بنائے ہیں۔ ہم اپنے والے فالو کر رہے ہیں یا خدا والے فالو کر رہے ہیں؟ اگر اپنے والے فالو کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہم نفس والے موڈ میں ہیں، اگر خدا والے پہ عمل کر رہے ہیں تو اس کا مطلب بندگی والے موڈ میں ہیں۔ ہم جس موڈ میں رہیں گے اس موڈ میں محشور کیے جائیں گے، اس موڈ میں شمار کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ خداوند عالم ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے تمام اعضاء و جوارح کو خدا کی یاد میں اس طریقے سے رچا اور بسا دیں کہ ہم سے ایک لمحے کے لیے بھی کوئی گناہ سرزد نہ ہونے پائے۔ الہی آمین تھوڑا سا آپ اور زور سے کہہ سکتے تھے۔ واقعی اس طرح کی دعاؤں پر الہی آمین کہنا چاہیے۔ سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ انسان گناہوں سے محفوظ رکھے، سب سے بڑی دعا یہ ہے۔ جب تک ہم اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ نہیں کریں گے اس وقت تک ہم امام کے انصار میں شامل نہیں ہو سکتے۔ امام کے انصار میں شامل ہونے کی پہلی شرط گناہوں سے محفوظ رہنا، پہلی شرط۔ کیوں؟ کیونکہ اہل بیت کے قریب نجاستیں نہیں جاتی ہیں، صرف طہارت جاتی ہے۔ قریب ہونا چاہتے ہو، جتنا قریب ہونا چاہتے ہو اتنا خود کو پاکیزہ بناؤ۔ جتنا پاکیزہ بناتے چلے جاؤ گے اہل بیت کے قریب ہوتے چلے جاؤ گے۔ آنکھوں کو پاکیزہ، کانوں کو پاکیزہ، زبان کو پاکیزہ۔ وہ زبان اہل بیت کو پسند نہیں ہے جو گالیاں دے، وہ کان اہل بیت کو پسند نہیں ہے جو غیبتیں سنے، گانے سنے۔ جتنا خود کو پاکیزہ بناتے چلے جاؤ گے اتنا اہل بیت کے قریب ہوتے چلے جاؤ گے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، سن 61 ہجری اور سن 11 ہجری میں کتنا فرق ہے؟ 50 سال، صرف 50 سال۔ یعنی 50 سال کی مدت ایسی ہے کہ اگر کوئی رسول کے زمانے میں نوجوان ہوگا یا جوان ہوگا تو وہ امام حسین کے زمانے میں بوڑھا ہو گیا ہوگا، کوئی بچہ ہوگا تو وہ بڑا ہو گیا ہوگا۔ اتنا ہی سے تو فاصلہ ہے نا 50 سال کا۔ کوئی 25 سال کا اگر ہوگا تو وہ 75 سال کا ہو گیا ہوگا، کوئی 10 سال کا ہوگا تو وہ 60 سال کا ہو گیا ہوگا۔ ایک 50 سال کا فاصلہ ہے۔ اس فاصلے میں تاریخ اسلام کی سب سے پہلی جنگ جو ہوئی، سب سے پہلی جنگ جب بہت مختصر سے مسلمان تھے تو 313 ساتھی رسول اسلام کو مل گئے تھے۔ جب کربلا ہوئی تو امام حسین کو 100 ساتھی یا بقول مشہور 72۔ بس وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ یہاں پر امام حسین نے جو لوگوں کا انتخاب کیا تھا وہ ان کے کردار کی بنیاد پر کیا تھا، کردار کی بنیاد، اسلام کی بنیاد پر نہیں کیا تھا، کردار کی بنیاد پر۔ اماموں کی روش یہی ہے کہ وہ کردار کی بنیاد پر انتخاب کرتے ہیں۔ کبھی موقع ملا تو موجودہ دور میں بھی امام زمانہ کچھ لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں، عرض کروں گا کبھی، کردار کی بنیاد پر۔ اہل بیت کو صرف یہی کردار چاہیے، یہی کردار تھا جس کا مظاہرہ کوفے والوں نے نہیں کیا تھا۔ اور جب یہ لٹا ہوا قافلہ کوفے میں داخل ہوا ہے تو اہل حرم کو بے پردہ دیکھ کر کوفے کی عورتیں رو رہی تھیں۔ تو جناب ام کلثوم کا جملہ تاریخ نے، مقاتل نے، تقریباً سبھی مقاتل نے جناب ام کلثوم کا جملہ یہ نقل کیا ہے کہ تمہارے مردوں نے ہمارے مردوں کو قتل کر دیا اور تم گریہ کر رہی ہو۔ عورتوں سے یہ کہا کہ تم گریہ کر رہی ہو جبکہ تمہارے مردوں نے ہمیں قتل کیا ہے۔ جس وقت ابن زیاد ملعون کو معلوم ہوا ہے
کہ یہ قافلہ داخل ہونے والا ہے، تو اس وقت اس نے صرف یزید کی ہیبت دکھانے کے لیے اور اہل بیت کو ستانے کی غرض سے اس قافلے کو دروازے پر ٹھہرا کر رکھا تھا۔ اور کس مظلومیت کے ساتھ یہ قافلہ گیا ہے؟ کس مظلومیت کے ساتھ؟ وہ حسین کی 4 سالہ بچی جو اپنے باپ کے سینے سے 11 محرم کو لپٹی ہوئی تھی اور یہ کہتی جا رہی تھی کہ میں اس کربلا سے کیسے گزر جاؤں جبکہ میرا بابا بے کفن پڑا ہوا ہے، میں اس کربلا سے کیسے گزر جاؤں۔ ایک ایک کر کے بیویاں آتی ہیں، بچی کو اٹھاتی ہیں کہ چلو قافلہ جا رہا ہے۔ میں یہ روایت ہمیشہ پڑھتا ہوں، بڑی دردناک روایت ہے کہ وہ بچی جناب زینب سے کہتی ہے کہ پھوپھی اماں، میں نے سنا ہے کہ نانا کے صحابی، رسول خدا کے صحابی جناب ابوذر کی موت بھی بیابان میں آئی تھی، اور جب ان کی موت آئی تھی تو ان کے پاس نہ ان کی زوجہ تھی، نہ ان کے پاس ان کا بیٹا تھا، صرف ایک بیٹی تھی جو ان کی میت کے پاس تھی۔ میرا بابا مجھے سناتا تھا کہ یہ بیٹی اتنی مظلوم تھی کہ خود لڑکی ہے، اپنے باپ کو کیسے کفن دے گی، کیسے غسل دے گی، کیسے دفن کرے گی، اکلوتی بیٹی ابوذر کے جنازے کے پاس بیٹھی ہوئی ہے۔ تو جناب سکینہ کہتی ہیں کہ میرے بابا نے مجھے بتایا تھا کہ ابوذر کی بیٹی اپنے باپ کے لاشے کو لے کر چوراہے پر بیٹھ گئی تھی، جو بھی قافلہ گزرتا تھا ان سے فریاد کرتی تھی کہ تم میں کوئی صحابی رسول ہے، یہ جس کی لاش تم دیکھ رہے ہو یہ رسول کا صحابی ہے، اگر ہو سکے تو اسے کفن دے دو، ہو سکے تو اسے دفنا دو۔ ایک قافلہ آیا جس میں رسول کے کچھ صحابی تھے، انہوں نے ابوذر کو پہچانا، ابوذر کو غسل و کفن دیا، نماز پڑھی، ابوذر کو دفن کیا۔ تو یہ بچی جناب زینب سے کہتی ہے پھوپھی اماں، میرے جد کے صحابی کو کفن دینے والے مل سکتے ہیں، میرا بابا تو پھر بھی صحابی نہیں ہے، اہل بیت میں ہے، فرزند رسول کو کوئی کفن نہیں دے گا۔ پھوپھی اماں آپ جائیے، میں بھی اپنے بابا کے لاشے کو لے کر کربلا کے چوراہے پر بیٹھ جاؤں، میں ہر آنے جانے والے سے فریاد کروں گی کوئی تو میرے بابا کو کفن دے دو۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین۔ حسین کی 4 سالہ بچی جب اپنے بابا کے سینے سے جدا نہ ہوئی تو شمر ملعون ہاتھ میں تازیانہ لے کر آتا ہے، کہتا ہے میں دیکھتا ہوں یہ بچی اپنے بابا سے جدا کیسے نہیں ہوتی۔ اجرکم علی اللہ، اپنی آوازیں بلند کرو، یہ بچی اپنے بابا کے سینے سے کیسے جدا نہیں ہوتی، معصوم بچی ہے۔ شمر تازیانے لگانا شروع کرتا ہے، سید سجاد کہتے ہیں یہ بچی اتنی چھوٹی ہے کہ تیرے تازیانے کا بار نہیں سہ سکتی۔ تاریخیں بتاتی ہیں کہ جب یہ قافلہ روانہ ہو رہا تھا تو اونٹ کی ننگی پیٹھ پر حسین کی اس 4 سالہ بچی کو بٹھایا،
سید سجاد کہتے ہیں شمر یہ بچی، اس بچی کو کم سے کم اس کی پھوپھی کو دے دے یا اس کی ماں کے حوالے کر دے، یہ بچی اتنی چھوٹی ہے کہ اونٹ کی ننگی پیٹھ پر سنبھل نہیں سکتی، لیکن وہ بار بار ضد کرتا رہا کہ نہیں میں اسی طریقے سے اس بچی کو لے جاؤں گا۔ روایتیں کہتی ہیں کہ اونٹ کی ننگی پیٹھ پر اس 4 سالہ بچی کو بٹھا دیا گیا۔ ارے ابھی تھوڑی دور قافلہ چلا تھا کہ جو حسین کا سر اٹھائے ہوا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ حسین کا سر زمین میں گڑ گیا ہے۔ شمر سے کہتا ہے شمر قافلہ آگے نہیں بڑھتا، حسین کا سر آگے نہیں بڑھتا۔ شمر ملعون کیا کرتا ہے؟ سر کے پاس نہیں آتا، سید سجاد کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے سید سجاد بتاؤ تمہارے بابا کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ اب ایک مرتبہ تازیانے جیسے ہی مارنا شروع کیے، سید سجاد کہتے ہیں بابا آپ اتنا بتا دیجئے آپ کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ کٹے ہوئے سر سے آواز آئی سجاد میری سکینہ بیابان میں رہ گئی، میری سکینہ قافلے سے بچھڑ گئی ہے۔ بس دوستو آخری منظر سنا کر مجلس کو ختم کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ جیسے یہ کہنا تھا جناب زینب نے خود کو اونٹ سے گرا دیا، سکینہ سکینہ کہتی ہوئی بیابان میں گئی۔ کیا دیکھا؟ ایک معظمہ جنہوں نے اس بچی کو گود میں لے رکھا ہے، مگر جو منظر سنانا ہے کلیجہ کانپ جائے گا۔ جناب زینب جب وہ بچی کو لے کر آتی ہے تو سید سجاد کہتے ہیں شمر میں نے نہیں کہا تھا یہ بچی اتنی چھوٹی ہے کہ اونٹ میں سنبھل نہیں سکتی؟ شمر ملعون کہتا ہے لیکن اب یہ نہیں گرے گی، اب یہ اونٹ سے نہیں گرے گی۔ وہ ملعون بچی کو اونٹ کی ننگی پیٹھ پر بٹھاتا ہے، رسیوں سے جکڑتا، جیسے جیسے اونٹ چلتا جاتا ہے بچی کا سینہ چھلتا جاتا ہے، آواز دیتی جاتی ہے بابا بابا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔